آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ بھی ایک ایسے ہستی کی کتاب کی تقریب رونمائی کے حوالے سے ہیں جنہوں نے علوم کو پھیلانے کے جو مختلف ذرائع ہیں ان میں سے بہت سارے ذرائع میں کمال حاصل کی ہوئی ہے، چاہے وہ تدریس کا شعبہ ہو چاہے تحقیق کا شعبہ ہو۔ ہر شعبے کے ہر ذریعے سے انہوں نے اپنی معلومات اور اپنے علوم کو دوسروں تک منتقل کی ہیں۔ تو یقیناً ہر بندہ محقق نہیں بن سکتا، ہر بندہ شاعر نہیں بن سکتا اور ہر بندہ ادیب نہیں بن سکتا۔ کچھ لوگوں کے اوپر خدا کی خاص عنایتیں ہوا کرتی ہیں۔ تحقیق کے شعبے میں یعقوب بشوئی صاحب نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، تو ترجمے کی میدان میں برصغیر میں آپ اگر دیکھیں تو نامور ابتدائی اگر 1 سے لے کر 3 تک کی اگر آپ اس ترتیب کو بھی مد نظر رکھیں تو شاید پہلے سے تیسرے نمبر کے درمیان ہی آپ کو برصغیر میں ترجمے کے حوالے سے آغا توحیدی صاحب ہی نظر آئیں گے۔ ترجمے کا فن بھی ایک ایسا فن ہے جس میں صرف زبان کا جاننا، زبان کے حوالے سے معلومات کافی نہیں ہے، بلکہ جس کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے، اس کے علمی حوالے سے اور اس کے دیگر جو ترجمے کے رموز ہیں ان کے حوالے سے آشنائی بھی ضروری ہے۔ تو یقیناً قبلہ توحیدی صاحب اس حوالے سے تقریباً برصغیر میں اعلیٰ درجے کے مترجم کے طور پر شمار کیے جاتے ہیں۔ تو میں آپ اور اس پروگرام کے درمیان زیادہ حائل رہنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تلاوت کلام مجید سے اس بزم کے آغاز کے لیے دعوت گزار ہوں گروہ تلاوت جس کی لیڈنگ کر رہے ہیں جناب حافظ حامد۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بغیر کسی تمہید کے بلتستان کے مائناز نعت خواں جناب مولوی غلام رضا سے ملتمس ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول سے اس بزم کو منور کریں۔ ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے
طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے، ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی۔ ارے ان کے دربار میں آ جاؤ سوالی، بن کر ان کے دربار میں آ جاؤ سوالی، بن کر بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، بھیک دیتے ہیں وہ نام احمد کی دعاؤں میں عجب ہے تاثیر، ہوا بیمار شفایاب دوا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے، ان کی عطا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے، برنے والا ہے میری عمر کا پیمان آیا، کاش جا پہنچے مدینے میں قضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے۔ اب میں بغیر کسی وقفے کے اس بزم میں تشریف فرما جناب ڈاکٹر صابر علی وزیری صاحب اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ بلتستان سے ملتمس ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور مختصر اظہار خیال فرمائیں۔ نہایت خوشی کا موقع اور بہت اہم موقع ہے جہاں پہ میں اظہار خیالات کرنے جا رہا ہوں، اور اس سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ علماء کرام اور یہاں کے معززین تشریف فرما ہیں۔ یقین جانیے جس کتاب کو لے کے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کتاب صرف اس دور کی ضرورت نہیں، یہ موضوع یا یہ ٹائٹل جو اس کتاب کو دیا گیا ہے، سب سے پہلے میں تو آغا یعقوب بشوی صاحب جو کہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہے، میں انہیں مخاطب ہو کے یہ جملے کہنا چاہوں گا کہ آغا صاحب آپ بہت خوش نصیب ہیں، اور اس کے بعد
उस्ताद मोहतरम आगा तौहीदी साहब, जिन्होंने बहुत सारी किताबों की ट्रांसलेशन की। यकीन जानिए ये गदीर का मौजू और विलायत अली का मौजू ये इस दौर की ज़रूरत नहीं है। ये उस ज़माने से लेकर जिस अहमियत के साथ और जिस प्लानिंग के साथ गदीर को सजाया गया और गदीर के पैगाम को सुनाया गया, इसका मतलब ये है कि ये बहुत अहम मौजू है और ये एक अहम हमारे दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर ये वो अहम मौजू है। अगर इससे अगर हम चश्मपोशी करें तो यकीन जानिए सिर्फ ये न जाने कि जो अली से मोहब्बत रखते हैं, आलम इस्लाम के लिए हलाकत का बास है अगर वो गदीर से दूर है। तवज्जो का तालिब हूँ। एक तो अली का ज़ाहिरी तारुफ है, जैसे कि अबा ज़र से रसूल खुदा ने पूछा, रसूल खुदा के सामने अबा ज़र ने कहा या रसूल अल्लाह अरिनल हक, मुझे हक दिखा दे। तो कायनात के रसूल ने फरमाया या अबा ज़र मन अरादा अन यरल हक फरिनी, जो हक देखना चाहता है वो मुझ अली को देखे। कायनात के रसूल ने जब ये फरमाया कि जो हक को देखना चाहता है वो मुझ रसूल को देखे, अबा ज़र गफ़ारी ने सवाल किया या रसूल अल्लाह मनिल हक मिन बादिक, आपके जाने के बाद, आपके विसाल के बाद अगर कोई हक को देखना चाहे तो वो किसको देखे। फ़दख़ल अली इब्न अबी तालिब हाज़ल बैत। इतने में अली दाखिल हुए तो कायनात के रसूल ने सवाल किया अतारिफ हाज़ा, जानते कौन है? अबा ज़र गफ़ारी सहाबी हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह, नाम या रसूल अल्लाह, कौन है? हाज़ा अली इब्न अबी तालिब, ये अली इब्न अबी तालिब हैं। हाज़ा अबुल हसन वल हुसैन, हसनैन के बाबा हैं, ज़हरा के शोहर हैं। ये कह के जब अबा ज़र खामोश हो गए तो कायनात के रसूल ने फरमाया या अबा ज़र लम यकफ़ी हाज़ा तारुफ़ शान अली, ये जो तारुफ आपने अली का बयान किया है ये अली की शान में काफ़ी नहीं है। ये ज़ाहिरी तारुफ जो हम जानते हैं कि हसनैन के बाबा हैं, अली इब्न अबी तालिब हैं, ज़हरा के शोहर हैं, ये अबा ज़र गफ़ारी ने ये तारुफ बयान किया। तो कायनात के नबी ने फरमाया लम यकफ़ी हाज़ा तारुफ फ़ी शान अली, अली की शान में काफ़ी नहीं है। अबा ज़र ने हाथ जोड़े पूछा या रसूल अल्लाह फिर बताएं कि अली कौन है? कायनात के रसूल ने फरमाया या अबा ज़र हाज़ा बाबुल्लाहिल अकबर, ये अली अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्तों में सबसे बड़े दरवाजे का नाम है। हाज़ा बाबुल्लाहिल अकबर, ये अली अल्लाह की जानिब जाने वाले दरवाज़ों में सबसे बड़ा दरवाज़ा है। हाज़ा नासिरुद्दीनिल्लाह, ये अली अल्लाह की दीन का सबसे बड़ा मददगार है। हाज़ा इमामुल अज़हर, ये कायनात का वाज़े तरीन इमाम है। हाज़ा हुज्जतुल्लाह अला खल्क़ अजमईन, और ये कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर अल्लाह की हुज्जत है। कौन से जुमले? हाज़ा बाबुल्लाहिल अकबर, ये अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्तों में सबसे बड़ा दरवाज़ा है। हाज़ा नासिरुद्दीनिल्लाह, ये अल्लाह की दीन का सबसे बड़ा मददगार है। हाज़ा इमामुल अज़हर, ये कायनात का वाज़े तरीन इमाम है। हाज़ा हुज्जतुल्लाह अला खल्क़ अजमईन, ये कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर, इंसानियत की बात नहीं की, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर क्या है? हुज्जत खुदा है। इसका मतलब ये है कि जिस एहतमाम से जब ये जुमले कहे, जब ये जुमले कायनात के रसूल वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जब ये जुमले इरशाद फरमाए तो फ़ौरन अबा ज़र फरमाने लगे या रसूल अल्लाह फ़न्तलक़ क़ल्बी फ़रहन व सुरूरा। ये जो जुमले अली की मारिफत के मैंने सुने हैं, फ़न्तलक़ क़ल्बी फ़रहन व सुरूरा, आपने मेरे दिल को बाग बाग कर दिया। फ़ज़िद फ़ीही, अली की शान में थोड़ा और बयान करे। तो जो का तालिब हूँ, कायनात के नबी ने फरमाया ए अबा ज़र, ये अली लौला अली मा बान अल हक़ अनिल बातिल, अगर अली ना होते तो हक बातिल से जुदा ना होता। लौला अली मा खलक़ल्लाहुल जन्नत वल जहन्नुम, अगर अली ना होते तो अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नुम को खलक ना फरमाता। इसका मतलब ये है कि पूरी कायनात का जो एक, आप कहें कि पूरी कायनात जिसके लिए जो अमल कर रही है, एक्ट कर रही है, या तो मैं जन्नत में जाऊं या जहन्नुम में, अमल खैर करूंगा तो मेरा ठिकाना जन्नत है, अगर अमल बद है तो इंसान का ठिकाना जहन्नुम है। इसी तरह से हर इंसान चाहता है कि तमाम अमल के अंदर वो तकर्रुब इलाही चाहता है, कुर्बतन इलल्लाह। कायनात के रसूल ने पूरी हयात को, जिसे हम कहते हैं कि इस्लाम इज़ द यूनिवर्सल रिलीजन एंड कंप्लीट कोड ऑफ अ लाइफ,
ایک عالمی مذہب اور مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے اسلام. اس مکمل ضابطۂ حیات کو اور اس مکمل ضابطۂ حیات کو ایک ہی محور قرار دیا, وہ محور علی کی ذات ہے. یعنی آپ ایک پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں, اگر آپ قربتاً اللہ سے قریب ہونے والی زندگی چاہتے ہیں تو آپ علی کے قریب ہو جائے. وہ میں ساری روایت بیان نہیں کروں گا, چند جملے اس کتاب کے حوالے سے ہیں. اس کے بعد کائنات کے نبی بہت سارے علی کی شان میں قصیدے آپ نے بیان کیے, اور اس کے بعد شب معراج کا تذکرہ کیا. کتاب اس دور کی عظیم کتاب ہے کیونکہ اس کے اندر جو ریفرنسز دیے گئے ہیں وہ قرآن کی آیات ہیں. وہ قرآن کی آیات ہیں. جب قرآن کی آیات ہوں, جب حدیث نبوی ہو کہ کائنات کے رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تو سوچ محمد پر بھی کسی قسم کی شک نہیں ہے, ایکشن پر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, رسول کے ایکشن پر بھی کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. جب فکر رسول کی بات آئی تو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تو حدیث اور قرآن کے ساتھ اس کتاب کے ریفرنسز کوٹ کیے گئے ہیں. لہٰذا یہ کتاب اس دور کی سب سے عظیم کتاب ہے جس پہ سارے کے سارے ریفرنسز قرآن کا گدیر, کس میں کس طرح کا تصور, قرآنی تصور. قرآنی کا تصور کا مطلب یہ ہے, پھر اس میں کسی ریفرنس کے پیچھے ہمیں جا کے یہ کس نے کہا, یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے, اور ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, اور اس کے ساتھ ساتھ لا ریب فیہ, اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک کا شائبہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اتھینٹک جو ریسورسز ہیں اس کتاب کے اندر ہیں. تو میں پھر سے آغا محمد یعقوب بشوی صاحب جو کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری انہوں نے حاصل کی اور ہمارے اس خطے کے عظیم ایک مذہبی اسکالر ہیں, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ہمارے استاد محترم آغا توحیدی جو کہ اس ریجن کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. جیسے کہ ابھی اسٹیج پہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوتے انہوں نے کہا کہ صرف لینگویج کو جاننا ضروری نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں, بس آخری آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں, کہ لینگویج کی مجھے انگلش نہیں آتی ہے, مجھے فلاں لینگویج نہیں آتی ہے, یہ ہمارا ایک وہ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری آئیڈیالوجی اسٹرانگ ہونا چاہیے. لینگویج جو ہے وہ آئیڈیالوجی کی کنیز ہے, غلام ہے. یعنی جتنی آپ کی آئیڈیالوجی اسٹرانگ ہوگی, دنیا کی ہر لینگویج, آپ اگر بالتی میں کوئی فکری بات کرے تو آنے والے نسلیں آپ کے جو بالتی میں دیے گئے خطبات کو وہ ٹرانسلیٹ کریں گے. امام خمینی کے سارے خطبے پرشین میں ہیں, کسی لینگویج میں نہیں دیا ہے. دنیا کی تمام تر لینگویج نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دیکھا کہ اس بزرگ نے کہا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جب آئیڈیالوجی اسٹرانگ ہوگی تو لینگویج گھوم کے اس دروازے پہ آتی ہے. لہٰذا ہمیں اس دور میں اپنی آئیڈیالوجی کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ دنیا کی تمام تر لینگویجز ہماری کہی ہوئی باتوں کو ٹرانسلیٹ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد اطہر موسوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور منظوم اظہار خیال فرمائیں. یہ کتاب عشق ہے, علم و دیانت کی صدا. یہ کتاب عشق ہے, علم و دیانت کی صدا. خامہ بشوی سے نکلی ہے صداقت کی صدا, اور نور قرآن کی چمک ظاہر ہے ہر ایک سطر میں. یہ صرف ترجمہ میرا, اردو ترجمہ میرے پیش نظر ہے, آپ سب اس سے آگاہ ہیں. نور قرآن کی چمک ظاہر ہے ہر ایک سطر میں, شیخ توحیدی کی اردو ہے محبت کی صدا. شیخ توحیدی کی اردو ہے محبت کی صدا. خم کی وادی میں جو اعلان ولایت ہو گیا, آیت ابلاغ میں ہے اس کی عظمت کی صدا. اہل سنت کے قلم سے بھی ہوا روشن ہے حق, آئی تفسیروں میں بھی ہے ایک قیادت کی صدا. آئی تفسیروں میں بھی ہے ایک قیادت کی صدا. کھول بشوی نے دیا عنواں کے پوشیدہ جہاد, آتی ہے ہر لفظ سے نطق امامت کی صدا.
اور ترجمے میں شیخ نے رکھا ہے وہ عرفان دل جس سے گونجے فکر سالم میں بصیرت کی صدا. اور ہاں غدیر خم فقط تاریخ کا لمحہ نہیں، ہاں غدیر خم فقط تاریخ کا لمحہ نہیں، یہ ہے قرآن کی زبان میں ایک رسالت کی صدا. یہ کتاب حکمت قرآن اور عرفان حق، ہر ورق جس کا ہے حیدر کی ولایت کی صدا. اور اطہر یہ غزل ہے نظر ارباب شعور، علم کی، عشق علی کی اور عبادت کی صدا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ملتمس ہوں جناب حاجی اکبر تابان صاحب سے، سابق سینئر وزیر اور انتہائی بزرگ سماجی شخصیت، سیاسی شخصیت، کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور مختصر اظہار خیال فرمائیں کتاب کے حوالے سے. مولا علی علیہ السلام کی شان میں کوئی کیا لکھے، کوئی انسان بین انسان کیا ہے کشیدہ پڑ گیا، کیا اظہار خیال کرے گا. جو سب سے بڑا فلاسفر ہے انگریز لبنان کا عیسائی جارج جدا، اس نے لکھ کے مہر ثبت کر دیا، اور یہ انٹرنیشنل چارٹر کے بھی حصہ ہے. دی وائس آف ہیومن جسٹس، آواز عدالت انسانیہ. کمال اس نے لکھا، اس نے کہتا کہ میں نے 150 بار اس نہج البلاغہ کو پڑھا، اس وہ کہتا خود. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اقبال علیہ الرحمہ نے مولا علی کے شان میں جتنے قصیدے لکھے وہ ابھی منظر پہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں ہے. اور غالب کے بھی ان کے ہم پلہ وہ عباس علیہ الرحمہ جو اسپیشلسٹ قصائد مولا علی علیہ السلام میں، وہ فرماتے ہیں کہ نصیرونی خدا ضرب عجب من لم یلد دکھ سے، نصیرونی خدا ضرب عجب من لم یلد دکھ سے، ولم یولد اشینا پنس کہ ہن بونی علی سوسد. یہ تو امتیاز ہے مولا امین المومنین کا کہ آج تک کسی نے 104 لوگوں نے دنیا میں آج تک نبوت کا دعویٰ کیا. 104 لوگوں نے، کسی ایک نے بھی علی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. وجہ علی کے لیے ہونا پڑتا ہے. نبوت کے جھوٹے دعوے اپنے جگہ میں ہیں، علی کے لیے عملاً ہونا پڑتا ہے. وہ 1000 پہلوانوں کے برابر ہو، جس کے تلوے میں تیر نصب ہو تو وہ سوائے رکوع کے سجدے کے کوئی نکال نہ سکے. جو 3 4 دن اگر روزے رکھے اور رکوع میں انگشتری عطا کرے، جن کے شان میں آیا تو یہ کسی کے شان نہیں ہے، اس لیے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. بلکہ میں یاد کروں گا کہ خلقت بہشت و جہنم سے پہلے بھی، خلقت انوار دنیا سے پہلے بھی مولا علی علیہ السلام کا نور خلق تھا. اس لیے مولا علی خود فرماتے ہیں کہ جب آدم کو آب و گل سے مجسمہ بنا دیا تو میں نے آدم کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا اور وہ عالم زر میں تبدیل ہو گیا. تب بہشت و تخلیق اس طرح خلق ہوا کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں جس طرح کہتے ہیں کہ جب تک ختم نبوت کا کلمہ ایک ہی تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اجتمع الناس على حب علی بن ابی طالب لما خلقت النار عز وجل. جہنم بنانے کے وجہ یہ کہ جو علی کے اس محبت پہ اتفاق نہ ہو تب جہنم بنا، اس سے پہلے جہنم کا تصور نہیں تھا. اس لیے کسی نے پوچھا مولا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ یہ عمل دین یا امیر المومنین علیہ السلام دین کیا ہے؟ مولا نے فرمایا الدین تعظیم لامر اللہ، دین اللہ کی امر کے تعظیم میں. نحن امر اللہ، اور ہم امر اللہ ہیں، ہم ہی خدا کے حکم ہیں. اسی لیے علی علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، جس طرح علی میزان اعمال ہے، حاکم یوم الدین ہے، جس طرح اللہ مالک یوم الدین ہے، خازن وحی ہے. مولا امین المومنین کے وہ صفات لوگوں کا، یہ لوگ دنیا ابھی جیسے
جوش مالی آبادی کا فرمان ہے کہ انسان تو بیدار تو ہو لیندو، ہر قوم پکارے گی حسین، ہمارے ہیں حسین۔ اس طرح انشاءاللہ علی کا بھی لوگوں میں اب دنیا میں لوگوں کو شد امت سے یاد آ رہا ہے، اور خصوصاً حالیہ جو ایران کے جو جنگ کے بعد لوگ شد امت سے بہت لوگ اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے سبق حاصل کہاں سے کیا ہے۔ میں زیادہ دور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، اتنا عرض کروں گا کہ میر بابر علی انیس رحمۃ اللہ علیہ نے کلام مولا علی کے شان میں رقم کیا ہے، اگر ہم نہ پڑھیں تو ثواب میں ان کو ثواب نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ یہ اس صدقہ جاریہ کو جاری و ساری ہونا چاہیے۔ جو شاعر اہل بیت ہے تو انہوں نے یہ فرمایا، یہ کہہ کہ میں انشاءاللہ اپنی تقریر تمام کروں گا۔ دل سے رہے گدائے جناب امیر کا، دل سے رہے گدائے جناب امیر کا، خالی کبھی رہا نہیں کاسا فقیر کا، مطلب یہی ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا۔ کیا پوچھتے ہو نام میرے دستگیر کا، بازو نبی کا ہاتھ خدا قدیر کا، عاشق روئے پاک جناب امیر کا، کعبے کے سرزمین پہ ہے بستر فقیر کا، کرسی نبی کے عرش جناب امیر کا، وہ شاہ کی جگہ یہ محل ہے وزیر کا۔ کیا پوچھتے ہو مذہب و مشرب فقیر کا، شیشہ بغل میں ہے میں خم میں غدیر کا، معصوم سب ہیں جوشن بوضوئے مصطفیٰ، ہاں ایک مرتبہ ہے صغیر و کبیر کا، خیبر کا در اکھاڑے وہ جل شان ہو، ٹکڑا نہ مکہ کھائے جو نانے شعیر کا، اسکون سے سب بگو دیے مجھے اے فرات چشم، عادی ہوں میں طہارت آب کثیر کا، پیری تو آ چکی ہے مگر مہلت اجل، کر لوں طواف قبر جناب امیر کا، مومن دلوں میں سوچ لے پردے کی بات ہے، نکلا کہاں سے ہاتھ جناب امیر کا، اس کے پسر کو پانی کا قطرہ نہ ملنے پائے، قاتل کو جس نے بھیج دیا جام شیر کا، جب مر گئے علی تو مدینے میں شور تھا، آج اٹھ گیا شفیق و یتیم و اسیر کا، حیدر کے حلم رحم پر رونے لگے حسین، کاسا جو آپ نے دیا قاتل کو شیر کا، پوچھے کوئی پتہ تو یہ کہہ دیجیے انیس، پوچھے کوئی پتہ تو یہ کہہ دیجیے انیس، ہے وادی السلام میں بستر فقیر کا، وما علینا البلاغ۔ جو اصل مقصد ہے اس پروگرام کا وہ اس کتاب کی تقریب رونمائی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو تقریباً 30 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس کی کئی ایڈیشن چھپ چکی ہیں، اور پاکستان میں الحمدللہ اس دفعہ اردو زبان میں قبلہ توحیدی صاحب کے ترجمے کی وجہ سے یہ چھپ کر منظر عام پر آئی ہے۔ تو میں مہمانان گرامی، مہمانان خصوصی اور دیگر علماء کرام کی موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں اس مرحلے کی طرف جاتا ہوں، اور میں علماء کرام اور مہمانان گرامی سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کی رونمائی اپنے دستہائے مبارک سے فرمائیں۔ صلی اللہ محمد محمد۔ تو میں بغیر کسی تمہید کے اس بزم کے موجود ایک بہت بڑی شخصیت، ادب کے حوالے سے، نثری ادب کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے اور شعر و شاعری کے حوالے سے بھی، اگرچہ ان کی پہچان نثری ادب ہے، تاریخ نویسی ہے، جناب حسن حسد صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اس کتاب کے حوالے سے مختصر گفتگو فرمائیں۔ سب سے پہلے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس کتاب کے مؤلف علامہ ڈاکٹر یعقوب بشوی صاحب اور اس کے مترجم علامہ شیخ محمد علی توحیدی صاحب کی خدمت میں، اور ساتھ ہی جامعہ نجف کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے برادر علی نوری صاحب کو وقتاً فوقتاً یہاں
علمی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے اور بہترین انداز میں انعقاد پذیر ہے آج کی یہ محفل بھی۔ چونکہ آج اس کتاب کی تقریب رونمائی ہے تو میری گفتگو بھی اسی موضوع کے ارد گرد ہی گردش کرے گی۔ دنیا میں تہذیبوں، ثقافتوں اور عقیدوں کی ارتقاء و بقا ایسی شخصیات کی گران قدر اور قیمتی کتابوں کی مرہون منت ہوتی ہے جو زمان و مکان کے محدود دائروں سے ماورا عمیق علمی سمندروں میں غوطہ زن ہو کر اقوام عالم کے سامنے حقیقت کو تشت ازبام کرتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر محمد یعقوب بشوی صاحب مبارکباد اور داد کے سزاوار ہیں جو فن خطابت کا جوہر دکھانے کے ساتھ ساتھ قرطاس و قلم کے شہسوار بھی ہیں۔ آپ نے دین اسلام کے حقائق و دقائق کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور لکھ بھی رہے ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب غدیر کا قرآنی تصور تفاسیر اہل سنت کی روشنی میں اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ علامہ ڈاکٹر یعقوب بشوی نے زیر تبصرہ کتاب فارسی زبان میں لکھی تھی جسے اب علامہ شیخ محمد علی توحیدی صاحب نے اردو کا جامہ پہنایا ہے۔ اس کتاب کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے اب تک میری معلومات کے مطابق 30 سے زیادہ، جبکہ قبلہ شیخ صاحب کے مطابق 30 مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ در حقیقت جس کتاب میں معارف و حقائق کا سمندر مجزن ہو اس کا ترجمہ دنیا کی ہر ترقی یافتہ زبان میں ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں عام ہو سکے۔ کتاب زیر بحث کا موضوع انتہائی اہم اور دقیق موضوع ہے جو اپنے اندر تحقیقی و تجزیاتی مطالب کی ایک دنیا سموئے ہوئے ہیں۔ پھر موضوع بھی ایسا جس پر ایک مکتب فکر عملاً عقیدہ نہیں رکھتا، مگر اس مکتب فکر کے منابع بالخصوص قرآن مجید کے متون سے ثابت کرنا کتنا مشکل کام ہے کہ از روئے تحقیق یہی اس مکتب کا عقیدہ ہو۔ بہرحال علامہ ڈاکٹر یعقوب بشوی کی تحقیقی معرکہ آرائی، جبکہ علامہ شیخ محمد علی توحیدی کا نفیس اور شستہ و رواں اردو ترجمہ ایک حسین و جمیل مرقع کی صورت میں ثاقب پبلیکیشنز لاہور نے منصہ شہود پر لایا ہے۔ یہ کتاب بہت بڑا علمی کارنامہ ہے۔ ویسے بھی کتاب لکھنا کوئی آسان کام نہیں، بالخصوص اس طرح کے اہم موضوع کو زیر بحث لانے کے لیے خون جگر انڈیلنا پڑتا ہے۔ علامہ یعقوب بشوی نے بڑی عرق ریزی سے کام کیا ہے، گویا غدیر شناسی کی دنیا میں یہ ایک ثروت مند اضافہ ہے۔ 1998 میں ایران کے شہر اصفہان نصف جہان میں منعقدہ ایک اہم کانفرنس میں پیش کردہ 1100 سے زائد علمی مقالوں میں سے صرف 25 کا انتخاب ہوا، جن میں سے ایک یہی کتاب تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ پورے خطے کے لیے باعث فخر ہے۔ بعض لوگ مسئلہ امامت و خلافت اور واقعہ غدیر پر بحث شروع ہوتے ہی کہتے ہیں کہ آج کل ان باتوں کا زمانہ نہیں ہے، موجودہ زمانہ اتحاد بین المسلمین کا زمانہ ہے، جبکہ جانشین پیغمبر کے موضوع پر گفتگو تفرقہ بازی اور اختلافات کا باعث بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اتحاد بین المسلمین کی اہمیت و افادیت سے کسی کو انکار نہیں، مگر اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ہم حقائق پر گفتگو سے بھی پرہیز کریں۔ اس طرح سے تو تہذیبوں کے مابین گفتگو کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، جبکہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، ورنہ حقائق کا ادراک کیسے ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ تعصب و دشمنی سے پاک محبت و دوستی کے ماحول میں منطقی دلائل کے ساتھ ابحاث کو جاری رکھا جائے، اور یہ کتاب اسی سلسلے میں ضبط تحریر میں آئی ہے۔ غدیر دراصل ہمارے عقائد و کردار کی اساس ہے۔
ہماری تہذیب و ثقافت کی شہ رگ حیات ہے، اس کا سر چشمہ قرآن مجید ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ نے اس شجر کی مسلسل آبیاری کی ہے۔ اسی لیے علامہ عبدالحسین امینی نے اس موضوع پر 20 ضخیم جلدوں پر مشتمل الغدیر فی الکتاب والسنت والادب کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور اب علامہ ڈاکٹر یعقوب بشوی نے اس موضوع بحر بے کراں کو 225 صفحات میں سمو کر گویا دریا کو کوزے میں بند کر کے پیش کیا ہے۔ میں علامہ ڈاکٹر یعقوب بشوی صاحب اور علامہ شیخ محمد علی توحیدی صاحب دونوں کو ایک بار پھر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ تراجم کے حوالے سے علامہ شیخ توحیدی صاحب کی گران قدر خدمات پہلے سے جاری ہیں، اور اب تک کم و بیش 6 درجن سے زائد کتابوں کے ترجمے کر چکے ہیں۔ یہ ہماری اجتماعی بے حسی ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کے کارنامہ فن کی رعنائیوں سے نہ صرف غافل بلکہ گھر کی مرغی دال برابر کے مصداق قدردانی سے گریزاں ہوتے ہیں۔ آپ دونوں کی روز افزوں قلبی توفیقات کے لیے ہم بارگاہ عزدی میں دعا گو ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اب میں بغیر کسی وقفے کے عالم، محقق، فلاسفر جناب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد علی شاہ فلسفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور مختصر گفتگو فرمائیں۔ ولایت اور نظام ولایت، اس میں 2 چیزوں کو ہمارے تعلیمی اور مطالعاتی زندگی میں اس میں 2 چیزوں میں فرق رکھنے کی ضرورت ہے، بہت اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک چیز معاشرے میں ہوتا کیا ہے، یعنی سیاسی میدان میں، مطلب سیاسی میدان سے مطلب معاشرے میں لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرا آپ ادھر سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں کیا کرتے ہیں، یہ ہے پولیٹیکل سائنس۔ اب مطالعہ کرتے ہیں لوگ سیاست میں، سیاسی میدان میں کیا کرتے ہیں۔ میرا مسئلہ ہے، میں اس مسئلے کو معاشرے میں، جامعہ میں، سماج میں، سوسائٹی میں کیسے حل کرتا ہوں۔ نوکری چاہیے، نوکری چاہیے، نوکری نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ خوب ہر ایک اپنے تابان صاحب چلے گئے، ورنہ ان کی سفارش چلتی۔ میں عنوان مثال تو ایک معاشرے میں لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ ایک سوشل سائنس ہے۔ اس کو آپ کہتے ہیں، یہ ہے علم سیاست۔ تو لہٰذا افلاطون کی کتاب جمہوریہ وہ علم سیاست ہے۔ لیکن آپ ادھر سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اس کو، یہ ہے نظام سیاست۔ ان دونوں میں فرق ہمارے مطالعاتی مراکز میں نہیں ہے، کم ہے۔ لہٰذا بڑے بڑے مفکر نکلتے ہیں، ان کے فکر کا آخری مقصد اور آخری منزل یہی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور لہٰذا عالمی مواقع مفکر نکلتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا نظام ولایت، یہ آیہ ولایت یا یہ نظام، یہ دونوں آپ کو فراہم کرتا ہے، یا اس آیت سے دونوں اسلام آپ کو دے دیتا ہے۔ معاشرے میں کیا ہوتا ہے، معاشرے میں کیا ہونا چاہیے، معاشرے میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ولایت ہے، معاشرے میں کیا ہونا چاہیے وہ بھی ولایت ہے۔ لیکن ولایت کے بارے میں جو بشوی صاحب کے گزشتہ ایک ان سے بہتر ایک اور کتاب تھی، کتاب جامع تاریخ، جی کیا نام تھا کتاب کا؟ تغییرات اجتماعی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی، یہ شاید اس کے بعد ہے، اس کے بعد۔ لیکن برخلاف توقع میں نے سمجھا شاید اس کتاب سے یہ زیادہ عمیق ہوگی،
انہوں نے اس میں کم کاری کی ہے، صحیح کام نہیں کیا ہے. وہ کتاب جو تغیرات اجتماعی ہے اس میں عمیق کتاب لکھی ہے، اچھی کتاب لکھی ہے جو میرے مطابق، لیکن اس میں انہوں نے خود یہی آئے ولایت، اس آئے ولایت میں آپ حدیث کو پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر کے دن جب امیر المؤمنین کو منصوب فرمایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم والی من والا وعاد من عادا. تو اس سے آپ کیا معنی لیتے ہیں ولایت کا؟ یہاں ولایت عداوت کے مقابلے میں ہے. ولایت جو معنی آیت میں ہے، حدیث میں ہے، وہ عداوت کے مقابلے میں ہے. تو ہم نے معنی کیا، یہ تو رائج معنی ہے جو ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جو انہوں نے اس کتاب میں معنی کیا ہے. ہمارے اکثر مفسرین، مؤلفین، متکلمین اسی معنی میں کرتے ہیں، لیکن میری نظر میں اگر اس قرینے کو رکھیں کہ یہاں پر ولایت عداوت کے مقابلے میں ہے تو یہ ولایت وہ بے معنی یہ سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے، وہی محبت کے معنی میں ہے. محبت عداوت کے مقابلے میں ہے. ہاں یہ محبت خاص محبت ہے. یہ محبت وہ محبت ہے جو نظام سیاست میں بھی یہی چلتا ہے، وہ علم سیاست میں بھی یہی چلتا ہے. لوگ کس کے پیچھے پھرتے ہیں معاشرے میں؟ ولایت کے پیچھے، یعنی جس مفاد کا خود کو شعور ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں. انسان مفاد پرست ہے، جو مفاد اس کا دوست ہے. لہذا یہاں پر اس کو ہم ولایت بمعنی یہ محبت لے لیں، اور یہ محبت اس انما کے ساتھ جو ہمارے اکثر متکلمین بیان کرتے اس کے ساتھ، اس کے خلاف بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ محبت ایسی محبت ہے جو کسی اور سے ہو نہیں سکتی. یعنی وہ جو محبت اللہ سے ہے، رسول سے ہے، اور جو رکوع میں زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی. اور معاشرے میں محبت میں انسان اپنے مفادات کے پیچھے ہوتا ہے. سیاسی میدان محبت کا میدان ہے، سیاسی میدان مفادات کی جنگ ہے. یعنی جو مفاد انسان کو اچھا لگے اسی کے پیچھے نکلتے ہیں. تو لہٰذا وہاں پر جب انسان میں شعور آئے گا کہ جس مفاد سے آپ کے دل لگی ہے، آپ کو پسند ہے، اس سے بہتر اور محبوب بھی ہے، تو زندگی بدل جاتی ہے. تو لہٰذا اسی کمی کی وجہ سے ہمارے ہاں ان کو جو ولایت کا جو معنی ہم نے دیا وہ ایسا منصب، ایسا عہدہ جو امیر الملک علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا ہے. ہم ولایت میں امیر المؤمنین کی ولایت کو اعلیٰ مرتبہ سمجھتے ہیں. یعنی ولایت کا اعلیٰ مرتبہ وہی ذات ہے جو خدا نے جس کی شناخت کے لیے ضرورت پڑی غدیر کے دن ہمارے لیے منصوب ہو. لیکن ولایت کا ادنا مرتبہ تو ہم سمجھتے ہیں. ہم ولایت کے ادنا مرتبہ بھی اسی آیت میں شامل ہے. لہٰذا یہاں پر کبھی بھی کسی آیت میں ہمارا اکثر مفسرین مترجمین بلکہ سارے اتفاق ہے امیر المؤمنین کا نام تو نہیں لے کہیں پر. وجہ یہی ہے کہ تمام مراتب ولایت میں امیر المؤمنین حاضر ہے، مراتب ولایت. لہذا یہاں ولایت کو ہمیں زبردستی اس کو بمعنی سرپرست، بمعنی حاکم ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم کا معنی بھی وہی ہے. کیا تمہیں محبت جو تمہیں اپنی ذات سے اس سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہے؟ بلا یا رسول اللہ، بس جس کو مجھ سے محبت ہے اس کو علی سے محبت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.